بہت سے مساجد پر کی ہیں، ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اب بھی ایک امام ہمارا جیل میں ہے اور حکمران وعدہ ایک کرتے ہیں، عمل اور ہوتا ہے، تو ہم ان کو متنبہ کرتے ہیں کہ اس امام کو اولین وقت میں، اولین فرصت میں آزاد کر دیا جائے، اور امام کا کام لوگوں کو مسجد سے روکنا نہیں ہوتا، امام کا کام آنے والوں کو نماز پڑھانا ہوتا ہے۔ امام اب بھی نماز پڑھائیں گے، انتظامیہ اب بھی مساجد کو مینیج کرے گی اور احتیاطی اقدامات میں بھی تعاون کرے گی، لیکن سیکیورٹی کے اداروں کو بھی ادب سکھایا جائے کہ مذہبی اداروں میں جبر کا مظاہرہ نہ کریں۔ ایک ایس ایچ او نے تو گالیاں دیں، خنزیر کا بچہ اور کتے کا بچہ، تو پھر یہ معاشرہ ایسے کسی قیمت پر قبول نہیں کرے گا۔ کس بات کی مخالفت تھی؟ کس بات کی؟ ایک سیکنڈ میں ایک بات، مفتی صاحب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا والوں سے گلہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایشو تو سوشل کانٹیکٹ تھا نا، تو سوشل کانٹیکٹ کے تو دسیوں مظاہر معاشرے میں موجود ہیں، لیکن 50 چینل بیٹھ جائیں، مسجد، نماز، جماعت، جمعہ، اس کا مطلب ہے کہ نشانہ مسجد ہے، نشانہ نماز ہے، نشانہ جمعہ ہے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں میڈیا والوں سے، ہمارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کا رویہ دینی اداروں کے بارے میں اختیار نہیں کرنا چاہیے، اس سے نفرت پیدا ہوگی اور نفرت ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ ہمیں محبت کو فروغ دینا چاہیے۔ آپ سوشل کنٹیکٹ کو ایڈریس کریں، وہ مسجد میں ہو، وہ بازار میں ہو، وہ جہاں چندے تقسیم ہو رہے ہیں وہاں ہو، جہاں آٹے تقسیم ہو رہے ہیں وہاں ہو، جہاں سپر اسٹور ہے وہاں ہو، تو آپ سب کو یکساں ٹریٹ کریں۔ مسجد کو آئندہ نشانہ بنا کر ہٹ کرنا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایک صاحب دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو سامنے جو اعلامیہ پڑھا ہے، اس میں جتنی بھی تجاویز ہیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور ساتھ ہی ایک ہم نے 12 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو اس کی تنفیذ اور عمل درآمد کے طریقہ کار کا جائزہ لیتی رہے گی، اور اس کے مطابق وہ آگے اس کے اوپر تنفیذ اور عمل درآمد ہوگا۔ کراچی میں علماء کرام میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ آج سے مساجد پر لاک ڈاؤن